آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بسم الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میر محفل صدر مجلس سید السادات فاضل جلیل حضرت قبلہ پیر سید خضر حیات شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ العالیہ اور میرے کرم فرماؤ مہربان حضرت قبلہ پیر سید محمد ثناء اللہ شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ العالیہ، سادات کرام، علماء اہل سنت، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، یقیناً ہماری سعادتوں کی معراج ہے، خوش بختی کی علامت ہے کہ رب کائنات نے ہمیں حضرت قبلہ پیر سید بہاول بخش شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ اور پیر سید محمد حیات شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک میں حاضری کی سعادت بخشی ہے۔ حضرات مکرم، جن ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے، مجھے حضرت قبلہ پیر سید محمد حیات شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ علیہ سے تو نیاز کا شرف حاصل ہوا، ان کے دیدار کی سعادت نصیب ہوئی، اور میرے لیے یہ بہت بڑی مزید سعادت کہ حضرت قبلہ پیر سید محمد خضر حیات شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت کے والد گرامی میرے بارے میں کچھ کلمات خیر ارشاد فرماتے تھے، ذکر کرتے تھے تو اچھے لفظوں میں کرتے تھے، اور یہ میرے لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک سند ہے جو ہمیشہ میرے سینے سے لگی رہے گی اور حافظے میں محفوظ رہے گی۔ حضرات مکرم، ہم اہل سنت ہیں، پیروں فقیروں کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ والوں کی عظمت اور شان کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ کوئی خود ساختہ اور من گھڑت عقیدہ نہیں ہے، اور کوئی کھانے پینے کا اور پیٹ پالنے کا بہانہ نہیں ہے۔ رب کائنات نے اپنے محبوبوں کی، اپنے ولیوں کی شان خود قرآن مجید میں جس انداز سے بیان فرمائی، اس سے بڑھ کر کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ الا اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، حرف تنبیہ اختیار فرمایا،
ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے لوگو خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرات مکرم، اگر میری بات آپ نہ سمجھیں تو کوئی سبب ہو سکتا ہے، زبان کا فرق ہو سکتا ہے، الفاظ کے انتخاب میں بے احتیاطی ہو سکتی ہے، کچھ آئی کیو لیول، کچھ ذہانت کے معیار میں بھی کوئی گفتگو کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص خود اپنی بات نہ سمجھے تو اس کو سوائے حماقت کے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ میری بات آپ نہ سمجھیں، کوئی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اپنی بات تو سمجھنی چاہیے نا۔ بعض لوگ ہیں کہتے ہیں جی اللہ کے ولیوں کے پلے کچھ نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے سامنے بھی کہتے ہوں گے۔ ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ اب میں یہاں پر کوئی اس انداز سے بات نہ کروں، علماء کی محفل ہے، مجھے اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے۔ بہرحال ولی مشتق ہے ولا سے، اور ولا قرب کو کہتے ہیں، دوستی کو کہتے ہیں، محبت کو کہتے ہیں۔ تو ولی کا مطلب ہوا دوست، ولی کا مطلب ہوا محبوب، ولی کا مطلب ہوا مقرب۔ کیا خیال ہے آپ کے علاقے میں اگر آپ کے وزیر اعلیٰ کا کوئی دوست، کوئی جگری یار رہتا ہو تو وہ کچھ کر سکتا ہوگا کہ نہیں؟ اچھا، وزیر اعلیٰ تو خیر زیادہ اونچے چلے گئے، میرا خیال ہے کہ یہاں کے ایس ایچ او یا ڈی ایس پی کا کوئی دوست ہو تو اس سے بھی ذرا اس کی بھی اگاڑی پچھاڑی سے بچ کے چلتے ہوں گے، وہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہوگا۔ اب یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ ایس ایچ او اور ڈی ایس پی کا دوست تو بہت کچھ کر سکے، اور لوگ کہیں کہ اللہ کا دوست کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ تو حماقت کی انتہا ہے نا۔ گویا یہ پتہ چل رہا ہے کہ کہنے والا سمجھ نہیں رہا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ اچھا، اس کی اور مثالیں بھی ہیں، جو وہ کہتے ہیں سمجھتے نہیں۔ اس کی ایک مثال اور پیش کر دوں۔ کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں۔ نبی ایک لفظ ہے عربی زبان کا، اس کا کوئی مطلب ہوگا نا۔ کیا مطلب ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے مسلک کے لوگ اعتراض کریں، دوسروں سے پوچھیں تو ہو سکتا ہے ہم اعتراض کریں۔ تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی زبان کی لغت اٹھا کے دیکھ لیا جائے، ڈکشنری، کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اچھا، عربی زبان کی لغت تو ذرا مشکل ملتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آج کل وہ انگلش میڈیم سکول تو گلی گلی کوچے کوچے دیہاتوں میں بھی کھلے ہیں۔ اس مجمع کے اندر بھی ماشاءاللہ سینکڑوں نوجوان وہ ہوں گے جن سے میں پوچھوں کہ بتائیے نبی کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، تو مجھے بتا دیں گے کہ نبی کو انگریزی میں پروفٹ کہتے ہیں۔ آپ کے پاس جو موبائل فون ہے اس کے اندر ڈکشنری انسٹالڈ ہے، اس کے اندر ڈکشنری انگریزی کی لغت موجود ہے۔ آپ اپنے فون پر، میرا فون نہ لیں، شاید میں نے کوئی گڑبڑ کی ہوئی ہو، اپنے فون پر ڈکشنری اوپن کریں اور اس میں پروفٹ، PROPHET، پروفٹ کا ورڈ ٹائپ کریں، اس کا مطلب دیکھیں۔ اب میں نے ظاہر ہے کہ لغت کو، ڈکشنری کو قرآن حدیث کی طرح تو یاد نہیں کیا، کوئی لفظ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن جو لکھا ہوگا اس کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ پروفٹ از اے پرسن who tells about the future, about the unseen۔ نبی وہ شخص ہوتا ہے جو مستقبل کے بارے میں اور اندیکھی چیزوں کے بارے میں بتائے۔ ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، استانہ علیہ پیر چھتر شریف۔ حضرات مکرم، اب یہ تو آپ یہیں بیٹھ کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں نا، اپنا موبائل کھول کے ابھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب کی خبر دے، اندیکھی چیزوں کے بارے میں بتائے، مستقبل کے بارے میں بتائے، یعنی سیدھے سادے لفظوں میں یوں کہیے کہ نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب کی خبر دے۔ اور یار لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں۔ یہ تو ایسی بات ہوئی نا جیسے کوئی کہے
کہ وہ شخص جو بڑا سہنا ہے، بڑا خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، وجیح و شکیل ہے، جاذب نظر ہے، بڑا پرکشش ہے، اس کی شکل تو بہت ہی بھیڑی ہے، بڑا بد شکل ہے۔ یا کوئی کہے کہ وہ جو بڑا نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، وہ تو بڑا ہی خطا کار ہے، گناہگار ہے، فاسق و فاجر بدکار ہے۔ یا جیسے کوئی کہے کہ وہ جو بڑا سخی ہے، فیاض ہے، دیالو ہے، وہ تو پرلے درجے کا کنجوس ہے، مکھی چوس ہے، بخیل ہے۔ تو آپ بھی کہیں گے یارو کوئی عقل کے ناخن لو، کوئی ہوش کی بات کرو۔ اگر وہ خوبصورت ہے تو بدصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بدصورت ہے تو خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر نیکوکار ہے تو بدکار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر بدکار ہے تو نیکوکار کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر سخی ہے تو کنجوس کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر کنجوس ہے تو سخی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر نبی ہے تو غیب سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یارو اگر غیب سے بے خبر ہے تو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یار لوگ بھی خوب ہیں جو کہتے ہیں، خود سمجھتے نہیں۔ تو اللہ کے ولیوں کی شان ہم اہل سنت تو مانتے ہیں۔ رب کائنات نے شان بیان کی کہ اللہ کے ولی وہ جن کو نہ کوئی خوف نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مولا وہ تیرے ولی ہیں، وہ تیرے دوست ہیں، وہ تیرے محبوب ہیں، وہ تیرے مقرب ہیں، تو یقیناً ان کو خوف اور غم سے محفوظ ہونا ہی چاہیے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا، یہ معقول بات ہے۔ جو اللہ کا دوست ہو اس کو خوف اور غم سے محفوظ ہونا چاہیے۔ لیکن مولا اس میں ہمیں خبردار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کوئی مجھے آ کے کہے کہ یہ آپ خبردار ہو جائیں، آپ کا جو پڑوسی ہے اس کو کوئی خوف نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، تو میں کہوں گا بھائی میرے پڑوسی کو اگر کوئی خوف اور غم نہیں تو سبحان اللہ، اللہ اسے خوش رکھے۔ میں کوئی جلنے کڑنے والا تو نہیں ہوں، میں نے اس سے کوئی پنگا بھی نہیں لیا ہوا ہے۔ بھئی وہ اپنے گھر میں خوش ہے تو سبحان اللہ، اللہ خوش رکھے، اس میں مجھے خبردار کیوں کر رہے ہو؟ تو مولا تیرے ولیوں کو اگر کوئی خوف اور غم نہیں تو وہ تیرے ولی ہیں، وہ تیرے دوست ہیں، وہ تیرے محبوب ہیں، ان کو خوف اور غم سے محفوظ ہونا ہی چاہیے۔ لیکن اس میں ہمیں خبردار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے۔ دیکھیے آج کل تو صاحبان اقتدار، کوئی وزیر اعظم، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی بلا آ رہی ہو تو دور سے پتہ چل جاتا ہے، وہ ہوٹرز لگی ہوئی گاڑیاں بتا دیتی ہیں کہ کچھ مسئلہ ہے۔ لیکن پرانے زمانے میں تو یہ ہوٹرز لگی ہوئی گاڑیاں نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت اگر بادشاہ وقت نے نکلنا ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ اگر آپ نے کتابوں میں، افسانوں میں، ناولز میں پڑھا ہو، یا ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو توفیق دی ہو تو آپ نے ٹی وی ڈراموں میں اور فلموں میں دیکھا بھی ہو کہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب بادشاہ نے نکلنا ہوتا تھا تو اس سے پہلے نقیب آواز لگاتا تھا، با ادب، ہوشیار، ذل الہی، شہنشاہ وقت، تشریف فرما ہونے والے۔ فرض کیجئے پرانا زمانہ ہے، بادشاہ کی سواری آنی ہے، نقیب آواز لگا رہا ہے، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، خبردار، ذل الہی، شہنشاہ وقت، جہاں پناہ، جلوہ فگن ہونے والے ہیں۔ کوئی بندہ جا کے نقیب سے پوچھتا ہے کہ بھائی بادشاہ آ رہا ہے نا، کوئی چور ڈاکو تو نہیں آ رہا کہ ہم اپنی دکانیں بند کر لیں، مال چھپا لیں؟ بادشاہ آ رہا ہے، کوئی خونی قاتل، کوئی دہشت گرد تو نہیں آ رہا کہ ہم جان بچانے کی فکر کریں اور بھاگ جائیں؟ بھئی بادشاہ تو رعایا کی جان و مال کا محافظ ہوتا ہے نا۔ اچھا پرانے زمانے میں تو بادشاہ ایسے ہی ہوتے تھے۔ اگر آج یہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو سوائے معذرت کے اور کیا کر سکتا ہوں۔ پرانے زمانے میں بادشاہ کی سواری آنے والی ہے، نقیب نے آواز لگائی ہے، کسی شخص نے جا کے پوچھا کہ بادشاہ آ رہا ہے، رعایا کی جان و مال کا محافظ آ رہا ہے، ہمارا نگہبان آ رہا ہے، تو ہمیں اس طرح خبردار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اگر کسی نے یوں سوال کیا ہوگا تو اس نے جواب دیا ہوگا کہ ارے بے وقوف، تمہیں خبردار اس لیے نہیں کر رہے کہ کوئی خونی قاتل یا دہشت گرد آتا ہے یا چور یا ڈاکو آتا ہے اور جان اور مال بچانے کی فکر کرو۔ ارے نہیں، تمہیں خبردار اس لیے کر رہے ہیں کہ شہنشاہ وقت آ رہا ہے۔ اگر تمہیں خبر نہ ہوئی، بے خبری میں کہیں ایسا نہ ہو تمہاری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلے، تم کوئی ایسی حرکت کر بیٹھو کہ بادشاہ کو غصہ آ جائے۔
تم انجانے میں، تمہیں تو خبر نہیں بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، تم انجانے میں کہیں بے خبری میں کہیں بادشاہ کے قہر و غضب کا نشانہ نہ بن جاؤ۔ تو اس لیے اطلاع دے رہے ہیں کہ شہنشاہ وقت کی سواری گزرنے والی ہے، ذرا اپنی زبان پر، اپنی نگاہ پر، اپنی حرکات و سکنات پر ذرا قابو رکھنا، تاکہ بادشاہ کے قہر و غضب کو دعوت نہ دے بیٹھو۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل عرض کروں گا کہ رب کائنات نے بھی اپنے بندوں کو خبردار کیا، اے میرے بندوں یہ میرے ولی ہیں، یہ تو خوف اور غم سے محفوظ ہیں، یہ تو میری امان میں ہیں، یہ میری پناہ میں ہیں، لیکن اگر تم نے ان کو ڈرانے کی کوشش کی، تم نے اگر ان کو دکھ دینے کی کوشش کی، تو تمہارا حشر کیا ہوگا، ذرا خبردار ہو جاؤ۔ اچھا، یہاں ایک اور بات ہے بڑی خوبصورت ہے سمجھنے کی۔ اللہ نے فرمایا میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ خوف اور غم ان میں فرق صرف بعد زمانی ہے۔ کیا مطلب؟ صرف زمانے کا فرق ہے۔ آنے والے زمانے کی بات ہو تو خوف، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو تو غم۔ اگر الیکشن ہونے والے ہیں تو الیکشن لڑنے والوں کو خوف ہے کہیں ہار نہ جائیں، الیکشن ہو چکے تو ہارنے والوں کو غم ہے کہ ہار گئے۔ امتحان ہونے والے ہیں، امتحان دینے والوں کو خوف ہے کہیں فیل نہ ہو جائیں۔ امتحان ہو چکے، فیل ہونے والوں کو غم ہے کہ فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، رہ گئے۔ تو یارو خوف اور غم چیز ایک ہی ہے، فرق صرف زمانے کا ہے۔ آنے والے زمانے کی بات ہو تو خوف، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو تو غم، اور رب کائنات فرماتا ہے میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ اور اگر میں اس بات کو اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی جسارت کروں تو یوں عرض کروں گا کہ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندوں ذرا خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، یہ میرے ولی ہیں، آنے والا زمانہ آتا رہے ان کو ڈرا نہیں سکتا، گزرنے والا زمانہ گزرتا رہے ان کو دکھ دے نہیں سکتا۔ ارے میرے ولیوں کا زمانہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، استانہ علیہ پیر چھتر شریف۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرات مکرم، چند ایک سوال بھی ایسے ہیں جن کے جواب صحیح طرح ملنے چاہیے۔ مثلا ایک سوال لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے تو قرآن میں بار بار بتایا ہے کہ اللہ کے سوا نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، نفع بھی وہ کر دے سکتا ہے، نقصان بھی وہی پہنچا سکتا ہے، تو تم جو اللہ والوں کے پاس جاتے ہو کس امید پہ جاتے ہو؟ تمہیں نفع پہنچائیں گے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان پہنچا نہیں سکتا، تو تم قرآن کے خلاف چلتے ہو، اور جو قرآن کے خلاف چلے وہ ایمان کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ حضرات مکرم، بے شک علماء کرام بہت مدلل جوابات عطا فرماتے ہیں، قرآن و حدیث سے اس کی مثالیں عطا کرتے ہیں جو بہت شافی اور کافی جواب ہوتی ہیں، لیکن ایک عام آدمی کو جس سطح پہ جواب ملنا چاہیے میں اس سطح پہ آ کے جواب دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے، میرا آپ سے سوال ہے کہ شیطان ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں؟ پہنچا سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں پہنچا سکتا تو شیطان ہمارا دشمن ہے کہ دوست ہے؟ دشمن ہے، دشمن ہے، اور اگر نقصان نہ پہنچا سکتا ہو تو کیا اس سے بچنے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ دشمن ہو اور لاچار ہو، دشمن ہو اور بے بس ہو، دشمن ہو اور کچھ نہ کر سکتا ہو تو اس سے بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو سنہرا موقع ہے، آستینے چڑھاؤ اور پل پڑو اور اگلے پچھلے بدلے چکا دو۔ اگر وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا تو اس سے بچنے کی ضرورت نہیں، اور اگر پہنچا سکتا ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ اللہ کے سوا تو نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، اور اب مان رہے ہو کہ شیطان نقصان پہنچا سکتا ہے، تو معاذ اللہ کیا شیطان کو اللہ مانتے؟ حضرات مکرم، اب کریں تو کیا کریں؟ بات بھی قرآن کی ہو رہی ہے، قرآن میں ہی میں رب کائنات نے ہمیں کہا ہے نا شیطان سے بچو،
اس کے نقش قدم سے بچو. اب کوئی اللہ پر اعتراض کرے گا مولا جب وہ کچھ نہیں کر سکتا, نفع نقصان تیرے ہاتھ میں, پھر ہمیں کیوں کہا ہے ہم شیطان سے بچیں؟ کیا اللہ پہ فتویٰ لگاؤ گے؟ اچھا اب یہ بات تو طے ہے کہ شیطان نقصان پہنچا سکتا ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے, اور یہ حکم اللہ کا ہے. اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, شیطان اللہ کا دوست ہے کیا؟ وہ تو باغی ہے, سرکش ہے, نافرمان ہے, یوں کہیے کہ دشمن ہے. اچھا جو بھی شیطان کو طاقت ملی ہے کس نے دی ہے اس کو؟ اللہ کے دیے بغیر تو کسی کو کچھ نہیں مل سکتا. جب رب کائنات نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, فسجدوا الا ابلیس, تمام فرشتے سجدہ ریز ہوئے ابلیس کے سوا. ابلیس اکڑا کھڑا رہا. اچھا یہاں پر ایک ذرا تھوڑی سی خشک بحث ہے, آپ ذرا حوصلے سے برداشت کر لیں تو جسارت کروں میں. ابلیس نے انکار کر دیا, سجدہ نہیں کیا. اگر ابلیس کو جو سزا ملی حکم عدولی کی وجہ سے تھی تو اس کو اب سزا مل جانی چاہیے تھی. اس نے حکم ماننے سے انکار کر دیا نا, سجدہ نہیں کیا, سزا مل جانی چاہیے تھی, لیکن نہیں. رب کائنات نے اسے صفائی کا موقع دیا.